صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے نا، اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کے وہ نیک اعمال چھوٹ جاتے ہیں. نیک اعمال سے مراد فرض نہیں، عام نفلی بات ہے. فرض تو کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، وہ تو بخاری میں حدیث ہے. کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے. لیکن عام نفلی نمازیں، نفلی اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب وہ بیمار ہو اور وہ یہ کام نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے اعمال ویسے ہی لکھتے رہو جیسے تم اس وقت لکھتے تھے، کیونکہ اگر میں اسے اس طرح کی صحت دوبارہ دیتا، حالات و واقعات دوبارہ دیتا، تو یہ وہی عمل اسی طریقے سے کرتا رہتا. یہ تو میں نے اس پہ آزمائش ڈالی ہے نا. جس طرح میں سمجھتا ہوں میں تو بہت زیادہ آزمائش سے گزر رہا ہوں. یعنی میرے لیے زندگی میں کوئی پوچھے نا، مجھے سب سے زیادہ انجوائمنٹ جس میں تھی نا چیز میں، وہ تھا فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنا اور اشراق تک مسجد میں بیٹھنا. سنت بھی ہے، لیکن اب کئی سال گزر چکے ہیں، میرے لیے سیکورٹی ایشوز ہیں. میں آج بھی اس چیز کو بڑا مس کرتا ہوں. ڈھونڈ کے ایسی مسجد میں جہاں قرآن پڑھا جائے، آدھے پونے گھنٹے کی نماز ہو کم از کم. قرآن بندہ صبح سویرے تو باشو بندہ چارج ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر اب حالات و واقعات ہر بندے کے ایسے اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے اس طرح کے معاملات کو لے کے چل سکے. تو جب حالات و واقعات ایسے ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا قرآن میں کہ نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. کسی کے حالات و واقعات ایسے نہیں تھے کہ وہ اتنی نیکیاں کر سکتا، لیکن اس کی تھوڑی نیکیاں بھی ویٹیج میں ہو سکتا ہے دوسرے سے بڑھتے ہیں. جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ مکہ شریف میں رہتا ہے اور اس کے 3-4 وہاں پہ ہوٹل ہیں، ایک آدھ پیٹرول پمپ بھی ہے، اور وہ 5 وقت جو ہے وہ مہنگی سی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے پارکنگ میں لگا کے اور 20 بچوں کو لے کے جناب تو 5 وقت نماز کعبے میں پڑھتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے مجھے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، یا چلے وہ سیدی سے ہو تو 1000 نمازوں کا ثواب تو ٹھیک ہے مل رہا ہے. لیکن جو بندہ پاکستان کی گرمی میں جون جولائی میں جس کو اللہ نے حالات و واقعات نہیں دیے کہ وہ بیچارہ سڑک کنارے کے اوپر کھدائی کرنے مزدوری کا کام کرتا ہے، اذان بھی سنتا ہے، اس کا ٹھیکیدار اتنا سخت ہے کہ اسے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جانے دیتا، وہ وہیں کہیں ٹوٹی پہ یا کہیں سے لوٹا لے کے جلدی سے وضو کر کے وہیں پہ اپنا پرنا زمین پہ ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ایک نماز کعبے کی جو اندر 5 وقت نماز پڑھنے والے سے، کیا آپ اس کی ریشو پروپورشن اس طرح کیلکولیٹ کریں گے؟ اس کی ایک نماز ہوتا ہے اس کی 1 سال کی نمازوں میں بھاری ہو اللہ کے نزدیک، کیونکہ اس کو غریب اللہ نے رکھا، اس کو امیر اللہ نے رکھا. اس لیے نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی کہ اللہ نے حالات کس کو کیا دیے تھے، ان حالات کے اندر اس نے کتنا پرفارم کیا ہے. یہ بات ہے. اور یہ اس کا سب سے بڑا جج انسان خود ہوتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے سرکمسٹانسز دیے میں اس میں کتنا پرفارم کر سکتا تھا. کوئی دوسرا کسی کے بارے میں جج کر ہی نہیں سکتا. یہ ساری مکاریاں جو ہیں وہ انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، یا اللہ جج کر سکتا ہے یا وہ بندہ خود اپنے بارے میں جج کر سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ سب سے مشکل کام ہے دنیا کا، اپنے اوپر یہ چیک لگانا کہ میں نے اب اس حالات و واقعات کے اندر میرا اگر دنیا کا نفع ہو تو میں کیا کر لیتا، میں آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں. اب لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں ان کے بچے روزانہ ہزاروں روپیہ فاسٹ فوڈ کے اوپر اڑا دیتے ہیں. ان کو کہہ دو یار قرآن ایک ترجمے والا لے کے رکھ لو، یا ایک حدیث شریف کی کتاب لے کے رکھ لو، بخاری شریف، مشکاۃ شریف، مسلم شریف، تو پیسے خرچ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے شاید یہ پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے. اور بچوں کو فاسٹ فوڈ کے اوپر، اور یہ جو آگے گند بلا جو آپ کا گروسری کا سامان چل رہا ہوتا ہے، چپس اور بسکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ٹافیاں، چاکلیٹیں، اور پھر اس کے اوپر دانت خراب ہوتے ہیں اور دانتوں کے اوپر ہزاروں روپیہ لگاتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا، تو پیسہ تو نکل ہی رہا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. لیکن کیلکولیشن اس کی کوئی کر نہیں سکتا. وہ جو بندہ دقت نظر سے سوچتا ہے نا، اس کو پھر پتا چلتا ہے کہ ہاں یار یہ اس طرح نہیں اس طرح. اگر کسی شخص کے گھر میں کوئی ایسا میڈیکل کیس نہیں ہے کہ جس میں ہزاروں لاکھوں روپے کی ادویات مہینے کی آتی ہوں، تو لاکھوں روپے کا تو اللہ آپ کو نفع دے رہا ہے نا.
دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو نمک مرچ والا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، ان کے اپنے ہوٹل ہیں، ٹھیک ہے جی، ہوٹل ہیں، کھانا پینا نہیں وہ کر سکتے، اللہ نے کہیں سے پھر ان کو ٹائٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر انسان آخرت اورینٹیڈ ہو، پھر یہ چیزیں معاملات لے کے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ